مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ناظرین، میرا نام محفوظ جانسن ہے. پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، پروگرام حتمی سچائی کے ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نہ کسی حتمی سچائی بلکہ کسی نہ کسی ایمان افروز حتمی سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور ان کی کم اعتقادی کو دور کرتے ہوئے ہم ان کو ایمان کی راہوں پر ڈال سکیں. آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ پروگرام حتمی سچائی نہ تفریح تباہ کے لیے ہے، نہ جوش خطابت بڑھانے کے لیے، بلکہ اس لیے ہے کہ علمی باصیرتوں کو بام عروج تک پہنچایا جا سکے اور ان کی آنکھوں کے چھلکے اتار کر ان کے منظرنامے تبدیل کیے جا سکے. ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک کیا مسیح موت سے خوف زدہ تھے؟ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ان سوالات کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں پروفیسر شفیق اول صاحب. پروفیسر صاحب، پروگرام حتمی سچائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں. پروفیسر صاحب، چونکہ جیسے جیسے مسیح کے صلیب کے واقعات کی حقیقت لوگوں پر عیاں ہوتی جاتی ہے، ویسے ہی لوگوں کے ذہنوں میں مزید سوالات جنم لیتے ہیں جن کا بروقت جواب ان کو صلیب کے نزدیک لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. آج انہی سوالات میں سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. پروفیسر صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے. ثنا اللہ امرت سری نے اعتراض کیا تھا کہ مسیح یسوع کی تحریک تخت اور اقتدار کے لیے تھی. وہ ایک بند گلی میں داخل ہو گئے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے چلا اٹھے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر یوں ہوا کہ تخت کے بجائے تختہ ان کے حصے میں آ گیا. یقیناً سوال بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن ہے یہ بھی غلط فہمی پر مبنی. جس طرح اکثر سوالات مسلمان فیلسی کا شکار ہو کر کرتے ہیں، یہ بھی وہی بات ہے. خدا کرے گا کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو لوگوں کی غلط فہمیاں بالکل دور ہو جائیں گی. سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ جو الزام لگایا گیا کہ مسیح کی تحریک تخت کے لیے تھی، تو میں یہ بتاؤں کہ مسیح یسوع کی تحریک تخت کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو یہودیوں کا اور مسیح یسوع کا اختلاف تھا دیگر وجوہات کی بنیاد پر بھی تھا. لیکن ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت یہودی، ان کی تو ساری کوشش، ساری سٹرگل آزادی کے لیے تھی یا تخت کے لیے تھی، لیکن مسیح یسوع ان سے اختلاف کرتے تھے. یہودیوں کی کئی تنظیمیں جو تھی وہ ظلم، قتل و غارت، تشدد، اس پہ یقین رکھتی تھی، اور وہ حر مجاہدین کی کئی تنظیمیں کام کر رہی تھی. لیکن مسیح یسوع نے جب عدم تشدد کا نظریہ پیش کیا کہ دشمن کے لیے دعا بھی کرو، تو اس وقت وہ لوگ مسیح کے خلاف ہو گئے کہ یہ تو بندہ ہمارے قوم کا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حاکم وقت کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہمیں یسوع نہیں چاہیے، ہمیں برابا چاہیے. تو یہ کہہ دینا کہ مسیح کی تحریک جو ہے وہ آزادی کی تحریک تھی، تخت کے لیے تھی، نیور، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ جانتے نہیں ہیں. دراصل یہودیوں نے پہلے سے مسیح یسوع کے انتظار میں اس کے لیے ایک فریم بنایا ہوا تھا، اور جب یسوع مسیح آ گئے تو وہ مسیح کی تصویر اٹھا کے اس فریم میں فٹ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی اپنی مرضی سے فٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور مسیح یسوع ان کے فریم میں فٹ نہیں آ رہے تھے. یہ صرف آزادی کی بات نہیں تھی، یہ صرف تخت کی بات نہیں تھی، اور بھی کئی وجوہات تھی جن کی بنا پر مسیح ان کے فریم میں فٹ نہیں آتے تھے، اس لیے وہ مسیح کے خلاف ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جب یروشلم میں داخلہ ہوا تو مسیح یسوع کو کہتا ہے کہ استاد تو جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا. تو اس کے ذہن میں بھی تخت تھا، بادشاہت تھی، آزادی تھی. تو اس کو مسیح نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ ہماری تحریک اس قسم کی نہیں ہے. ہم تو سارا دن منادی کرتے ہیں اور شام کو باغ گثسمنی میں سر کے نیچے پتھر رکھ کے سو جاتے ہیں. اگر ایسا منظور ہے تو آ جاؤ، ورنہ اگر تمہارے ذہن میں آ کے 1000 گز کا پلاٹ دے دوں گا تو ایسا نہیں ہے. پرندوں کے تو گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بھٹ، مگر ابن آدم کے لیے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو یہودیوں کے ذہن میں ایسی باتیں ضرور تھی، لیکن مسیح کے ذہن میں نہیں تھی. اتفاق یہ ہے کہ ثنا اللہ امرت سری چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان اور یہودی کم و بیش کئی باتوں میں ایک ہی سوچ رکھتے ہیں. جب مسیح آیا تھا تو یہودیوں کی سوچ بھی یہی تھی کہ ہمیں بادشاہی دلا، یہ جو نجات کی بات کرتا ہے اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھ. تو ایون مسیح کے شاگرد بھی
یہی سوچ رکھتے تھے جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور آسمان پر جا رہے تھے تو اس وقت بھی شاگردوں نے یہی سوال سامنے رکھا کہ استاد جی ابھی تو ٹائم شاید تھوڑا تھا، آپ جلدی میں تھے تو ہمیں بادشاہی دلا نہیں سکے، لیکن جب دوسری آمد ہوگی تو اس وقت ٹائم بھی کافی ہوگا، تو کیا اس وقت ہمیں سیاسی بادشاہی دلا دو گے؟ تو مسیح نے اس وقت بھی ان کی سوچ کو رد کیا اور اپنی بادشاہت کا تصور ان کے سامنے رکھ دیا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم جرأت اور قوت پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ اور اموس کی راہ پر جب جا رہے تھے تو جو دو مسافر تھے انہوں نے بھی مسیح سے یہی سوال کر دیا، یہی ٹاپک چھیڑ لیا کہ ہمیں تو اس شخص سے بڑی امید تھی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ تو یہود ایسا ضرور سوچتے تھے لیکن مسیح کے ذہن میں نہیں تھا۔ کوثر نیازی صاحب نے ایک کتاب لکھی آئینہ تسلیس، وہ بھی کہہ رہا کہ جی مسیح یسوع تو بادشاہی نہیں قائم کر سکے، حکومت نہیں قائم کر سکے۔ مسیح یسوع دنیاوی حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے، وہ جس بادشاہی کی بات کر رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، دیٹ واز چرچ، کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، اور جو لوگ اس کو بادشاہ خداوند اور مسیح مانتے ہیں وہ اس کی رعایا یا ایماندار خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور صدیوں پہلے نبوکدنضر بادشاہ کو ایک خواب کے ذریعے چرچ کی آمد کا ہی ذکر کیا گیا، وہاں پر سیاسی بادشاہی کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے مسیح یسوع سے یہ توقع کرنا کہ وہ سیاسی بادشاہی چاہتے تھے، حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، تخت چاہتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پلاطوس کے سامنے بھی جب یہ الزام رکھا گیا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے تو مسیح یسوع نے پلاطوس کو کہہ دیا کہ میری بادشاہت تو اس دنیا کی ہے نہیں، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے۔ آپ نے کبھی سنا کہ میں نے اپنے خادموں کو تلوار کی دھار لگانا سکھائی ہو، ان کو جوڈو کراٹے سکھایا ہو، کک کیسے مارنی ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں سکھایا، بلکہ آپ کو یہ جو گرفتار کرنے گئے تھے انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ پطرس نے جیسے ہی تلوار نکالی تھی میں نے اس کو کہا کہ اپنی تلوار میان میں کر، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے۔ تو بھائی میری باتیں تو بڑی کلیئر ہیں، میری بادشاہت فرق قسم کی ہے، تو وہ بھی میں نے صاف بتایا لوگوں کو اپنے پہاڑی واز میں اور اپنی تمثیلوں میں، ان ساری باتوں میں تو سب کچھ بتاتا رہا۔ میری بادشاہت لڑائی جھگڑے والی، قبضہ گروپ والی، بادشاہی والی، تخت والی نہیں ہے۔ یہ تو سب کچھ یسوع مسیح نے واضح کر دیا، اور پلاطوس مسیح یسوع کے ان بیانات سے سیٹسفائیڈ تھا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اس شخص میں کوئی جرم نہیں پاتا۔ اگر اس کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ ہاں یہ ایسی کوئی تحریک چلا رہا ہے کہ یہودیوں کو بادشاہی دی جائے، تو اس کو پتہ تھا کہ ایسے شخص کی سزائے موت ہے، کیونکہ بغاوت کے جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص کہتا کہ میں اس میں کوئی جرم ہی نہیں پاتا۔ تو مسیح کی ایسی کوئی کوشش نہیں تھی۔ پطرس کو جو مسیح یسوع نے نصیحت کی ہے کہ اپنی تلوار میان میں کر، کیونکہ جو لوگ تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے۔ یہ جو 12 شاگرد تھے، انہوں نے جب تحریک چلائی ہے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی خنجر نہ کوئی تلوار، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ جبکہ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یلغار کرتے تھے اور انہوں نے فتوحات کی ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں نیٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ فلاں ملک میں فلاں شخص نے، فلاں صحابی نے یلغار کی اور فتح کیا، اور فلاں جگہ پہ فلاں۔ لیکن مسیح کے شاگردوں کے بارے میں کہیں پہ آپ کو دنیا میں کوئی تختی لگی ہوئی نہیں ملے گی کہ یہاں پہ انہوں نے علاقہ فتح کیا تھا۔ انہوں نے تبلیغ کی ہے اور زبانی کی ہے، زبان سے تبلیغ کی ہے، تلوار سے نہیں کی۔ وہ جو مسیح یسوع نے کہا تھا اپنی تلوار میان میں رکھ، وہ اس شاگرد کا آخری موقع تھا، اس کے بعد آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا کہ انہوں نے تلوار اٹھائی۔ ہاں ایک جگہ پر آپ کو یہ ملے گا کہ مسیح نے کہا کہ اب
چیلنجز ڈفرینٹ ہیں، لہٰذا اپنے چوگے بیچ کر تلواریں خرید، اور لوگ اس کو بھی مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض محاورے ہوتے ہیں ان کا مطلب سمجھنا ہوتا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ تلوار خریدو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اب جسمانی طور پر یہاں نہیں ہوں گا اور آپ کے لیے چیلنجز ڈفرینٹ ہوں گے۔ ان چیلنجز کے ساتھ نمٹنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ لٹرل معنی یہ نہیں تھے کہ سچ میں تلواریں خریدو، کیونکہ بعد میں شاگردوں نے ظاہر وہی بہتر سمجھتے تھے۔ اگر یہی مطلب ہوتا کہ واقعی میں تلوار خریدنی ہے تو وہ خریدتے، انہوں نے کسی نے نہیں۔ اور یہ جو ہے کہ صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا، آگ لگانے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاندان میں اگر باپ مسیح یسوع کو قبول کرتا تو اس کے بیٹے اور بیوی اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور اگر بیٹا مسیح کو قبول کرتا ہے تو باپ اور ماں اس کے خلاف ہو جائے گی۔ اگر بہن مسیح کو قبول کرتی ہے تو بھائی اور باپ اور ماں اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ایسا تو پاکستان میں تو بہت ہو رہا ہے، اسلامی ملکوں میں تو ایسا بہت ہو رہا ہے۔ تو وہ مسیح یہی کہہ رہے تھے۔ مسیح موت سے خوف زدہ بھی نہیں تھے۔ ثناء اللہ امرتسری کی یہ تشریح ٹھیک نہیں ہے کہ وہ بند گلی میں داخل ہو گئے تھے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا، وہ چلا اٹھے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ جو مسیح کے الفاظ تھے یہ دراصل زبور 22 کا اقتباس تھا۔ آپ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بائبل کو تفصیل سے پڑھیں اور ترتیب سے پڑھیں، شروع سے پڑھیں۔ یہودی جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ 22 اور 23 زبور کی تلاوت کرتے تھے، 91 زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ اب بھی ہم بھی کرسچن لوگ بھی جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں دعا کریں، 91 زبور کی تلاوت کریں، 23 زبور پڑھیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ تو بعض اسکالر کہتے ہیں کہ مسیح نے نہ صرف 22 زبور پڑھا تھا بلکہ 23 بھی ساتھ ہی پڑھا تھا۔ تو 22 زبور تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یقیناً اس کا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودی واقعی یہ سمجھے کہ یہ پریشانی میں ہے، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ اب بے شک پریشانی تھی، صلیبی موت کو آسان کام نہیں تھا۔ کفارے کی رز و غایت یہ تھی کہ وہ اس اذیت کو، اس تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرے۔ تو اس لیے مسیح نے کہہ دیا تھا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور 22 کی تلاوت، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 23 زبور بھی ساتھ ہی پڑھا تھا۔ 23 زبور شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کچھ کمی نہ ہوگی، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ اور اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے کہ تیرے عصا اور لاٹھی سے مجھے تسلی۔ تو یہی مسیح یسوع نے پڑھا تھا۔ مسلمان جب کہتے ہیں کہ آؤ فاتحہ پڑھیں تو ایسا ہی تھوڑی ہے کہ فاتحہ پورا پڑھتے ہیں، لیکن کہتے یہی کہ آئے فاتحہ پڑھیں، تو پڑھتے تو پورا ہی ہیں اسی طرح۔ تو مسیح موت سے خوف زدہ بھی نہیں تھے۔ آپ نے یہ الزام لگا دیا نہیں۔ مقدس ہفتے کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں اس سے مسیح کی دلیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دو باتیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے مسیح کو دبے الفاظ میں دھمکی دینے کی کوشش کی کہ استاد کیئرفل رہنا، آپ کی موت کے منصوبے باندھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ مسیح نے کیا جواب دیا تھا؟ جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج اور کل ادھر ہی کام کروں گا، معجزات بھی کروں گا، البتہ موت پیشگوئیوں کے مطابق، انتظام سابق کے مطابق، الہی منصوبے کے مطابق یروشلم میں ہوگی کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے قتل کریں گے، دفن کریں گے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے۔ تو مسیح یسوع جب یروشلم میں گئے ہیں تو ان کو پہلے سے علم تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے صلیب دے دی جائے گی، یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا۔ اس لیے اشعیا ربانی کی رسم جاری کرتے وقت اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ مجھے پکڑوائے گا۔ پھر یہ بھی کہا کہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے سبب سے یہ ہوا۔ تو ان کو اس ریالٹی کا پتہ تھا، یہ انہوں نے شاگردوں کو بتایا بھی کہ جو میرے حق میں لکھا ایسا ہی ہوگا، موت لازمی ہے، ہونی ہے۔
آپ کو پتہ دلیری کی اور جرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں پہ اچانک سے لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ کو گولی لگ جاتی ہے، آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ کو دلیر نہیں کہا جائے گا، یہ گولی اچانک لگ. لیکن مسیح یسوع کو پتہ تھا کہ میں یروشلم جاؤں گا تو مجھے گرفتار کیا جائے گا اور وہ مجھے صلیب دیں گے. ان کو پہلے سے پتہ تھا، اس لیے اگر وہ چاہتے تو یروشلم کا وزٹ سکپ کر سکتے تھے. انہوں نے سکپ نہیں کیا، وہ وہاں پر گئے. یہ ہے جرت اور دلیری کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مجھے پکڑیں گے، اور جو پکڑنے والے آئے تھے اس کو کہا میاں تو زیادہ ہمدردی نہ جتا، جس کام کے لیے آئے وہ کام کر. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب یسوع مسیح نے کہا ہاں میں ہی ہوں، تو وہ سب تو بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. ان کو بھی یسوع مسیح نے دوبارہ ہوش کرایا اور کہا کہ جس کام کے لیے ہے وہ کام کرو. اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ موت سے خوفزدہ تھا. ثنا الامرت سری کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ مسیح کو جانتے نہیں تھے. مسیح یسوع نے ایک بہادر جرنیل کی طرح موت کو گلے لگایا، جن کو پہلے سے پتہ. اتنی جرت کا مظاہرہ شاید ہی کوئی کسی نے کیا ہو. اس لیے ہم مسیح یسوع کی بہادری کی بھی داد دیتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ میں کس اذیت سے گزروں گا. اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ سلیب کے اوپر جب وہ تھے تو انہیں پت ملی مے والا مشروب دیا گیا. یہ مشروب ایسا تھا کہ جس سے آپ کے درد کی شدت کم ہو جاتی ہے. تو مسیح یسوع نے اس مشروب کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. حالانکہ وہ پیتے تو ان کے درد کی شدت کم ہو سکتی تھی، کیونکہ مسیح یسوع چاہتے تھے کہ صلیبی موت کی جو درد، اذیت اور شدت ہے اس کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ صلیب پر اپنے جسم پہ محسوس کیا جائے، اور انہوں نے کیا. یہ جرت اور دلیری کی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے، اور کفارے کے ادراک کی بات ہے. ان کو پتہ تھا یہی کفارے کی غرض الغایت تھی. ایسے شخص پر یہ الزام لگا دینا کہ وہ شاید موت سے خوف زدہ تھے، وہ بند گلی میں چلے گئے تھے، وہ بند گلی میں نہیں گئے. اور نہ ان کی یہ کہانی تخت اور تختے کی تھی. اگر تخت اور تختے والی آپ گیم کھیلتے ہیں نا تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ آپ کو تخت ملے. تخت نہیں ملا تو تختہ. مسیح نے یہ کہانی نہیں کی. وہ گئے ہی موت کو گلے لگانے تھے، اور اس صلیبی موت کا ان کو پہلے سے ادراک تھا، اور کئی دفعہ انہوں نے اظہار کیا، بلکہ مخالفین نے بھی اظہار کر دیا. سردار کاہن نے یہ کہہ دیا کہ تم نہیں سمجھتے کہ بجائے اس کے کہ پوری قوم ہلاک ہو، ایک شخص پوری قوم کی خاطر مر جائے یہ بہتر ہے. اور بزرگ شمعون نے مسیح یسوع کو جب گود میں اٹھایا تو کہا کہ اے خداوند اپنے بندے کو سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی. سب کو پتہ تھا کہ مسیح یسوع موت کو گلے لگانے جا رہے ہیں. تو ثنا الامرت سری صاحب ساری کی ساری باتیں فیلسی کی بنیاد پر کر رہے ہیں. انہیں نہ الہی منصوبے کا پتہ، نہ بائبل کا پتہ، نہ مسیحیوں کے ایمان کا پتہ، اور نہ ان حقائق کا پتہ ہے جو آخری ہفتے میں گزرے تھے. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب اتنے خوبصورت جواب کے لیے. میرا آپ سے دوسرا سوال، مسیح یسوع نے موت سے خوف زدہ ہو کر کہہ دیا تھا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. یہ بھی کم و بیش بات ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے مسیح کے وہ الفاظ لے لیے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وہاں بات نہیں بنی، یا آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ تو بات بننے والی نہیں ہے. تو اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی مسیح نے کہہ دیا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. یہ ثنا الامرت سری کی بات نہیں ہے. ہزاروں مسلمانوں نے، کئی مخالفین نے یہ سوال اٹھایا کہ مسیح تو خوف زدہ تھے موت سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. میں پھر کہوں گا کہ آپ مسیح کی زندگی سے واقف نہیں ہیں، آپ ان کے سٹائل سے واقف نہیں ہیں، آپ ان کی سوچ سے واقف نہیں ہیں، آپ ان کے مشن سے واقف نہیں ہیں. اس لیے اس قسم کے آپ گھٹیا الزامات مسیح کی ذات پر لگا دیتے. دیکھیں مسیح یسوع کے اپنی موت کے بارے میں دو نظریات تھے، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. پہلی بات کہ مسیح یسوع چاہتے تھے کہ موت اگر ہو تو صلیب پر ہو، صلیب کے علاوہ کہیں نہ ہو. مجھے آپ چاروں اناجیل پڑھ کے بتا دیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پیش گوئیاں بتا دیں کہ کہیں پہ لکھا ہو کہ صلیبی موت سے مسیح یسوع پریشان تھے، یا انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا ہو
کہ دعا کرو، مجھے رات کو خواب میں سلیبیں نظر آتی ہیں، میں سویا ہوا اٹھ جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، رونا شروع کر دیتا ہوں. یا اس کے شاگردوں نے کہیں یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہو کہ مسیح خواب میں ڈر جاتے تھے، پھر ہم ان کو چپ کراتے تھے، ان کو تسلی دیتے تھے، فکر نہ کرو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں، اسلامی تعلیم ہے کہ مسیح پریشان تھے، کہ اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ خدا کا واسطہ میں بڑی پریشانی میں، چھاپا پڑنے والا مجھے گرفتار کرنے والے ہیں، کوئی میری مدد کر دو، اللہ کی راہ میں میری مدد کر دو، خدا کا واسطہ میری مدد کر دو، اور میری شبیہ اپنے اوپر ڈالو تاکہ جب چھاپا پڑے تو آپ پکڑے جائیں، میں بچ جاؤں. اور ہوا بھی ایسے کہ جس کی شبیہ بنی وہ پکڑ لیا گیا اور مسیح روشن دان سے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، یا آسمان کی طرف اٹھا. کرسچن تھیالوجی کے اندر جو حقیقی واقعات ہیں ان میں مسیح یسوع کے ایسے واقعات بالکل نہیں، اس کا دور سے تعلق نہیں ہے کہ وہ خوف زدہ تھے. وہ بالکل خوف زدہ نہیں تھے، بلکہ وہ تو برملا کہتے تھے کہ میں قتل کیا جاؤں گا، میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، اور جب تک میں اونچے پر نہ چڑھایا جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم کو اوپر کھینچوں. تو مسیح موت سے بالکل خوف زدہ نہیں تھے. موت کے بارے میں دوسرا نظریہ مسیح یسوع کا کہ صلیبی موت انہوں نے مانگ کے لی تھی، اس کے لیے وہ دینی طور پر تیار تھے، لیکن صلیب کے علاوہ کہیں پر بھی موت کا اگر خدشہ تھا تو اس سے مسیح نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا. قادیانی حضرات ایک آیت پیش کرتے ہیں عبرانیوں کے خط میں کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں رو رو کر دعائیں کی، اور اس سے دعائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی دعائیں سنی. دیکھیں یہ جو دعا ہے نا، یہ باغ گتسمنی کی طرف اشارہ ہے، وہ بالکل سنی گئی تھی. اب آ جائیں باغ گتسمنی میں مسیح یسوع نے کیا کہا تھا. میں نے عرض کیا ہے کہ صلیب کے علاوہ کہیں موت کا خدشہ تھا تو مسیح نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا. کرسچن کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ گھر سے سبزی لینے جائیں، راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کی خبر پہ لکھا جائے شہید. نو، ان دا لائن آف فائر اگر آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ شہید ہیں، گواہی دیتے ہوئے آپ مارے جائیں تو آپ شہید ہیں. مسیح یسوع اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ میری موت کفارے کی موت اس صورت میں ہے کہ مجھ پر مقدمہ چلا جائے اور میری بے گناہی ثابت ہو اور بے عیب برہ صلیبی موت برداشت کرے. اس کے لیے وہ تیار تھے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن ایک موقع پر جب مسیح نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، انہوں نے سنسار کرنے کی کوشش کی. مسیح نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا. جب ایک پہاڑی سے اس کو سر کے بل گرانے کی کوشش کی، مسیح ان میں سے بچ کے نکل گئے. بچانا چاہیے تھا، بچایا انہوں نے. تو یہ باغ گتسمنی پہ کیا واقعہ ہے میں آپ کو بتاؤں. ابلیس کو پتا تھا کہ مسیح کو صلیبی موت سے روکنا، اس لیے جس طرح کرکٹ کے آخری اوور میں فیلڈر جو ہے وہ بیٹسمین کے بالکل قریب آ جاتے ہیں تاکہ کوئی شاٹ نہ کھیل سکے، تو ابلیس نے بھی اپنی پوری فورسز مسیح یسوع کے گرد لگا دی تھی کہ اس کو موت کا احساس دلا کر باغ گتسمنی میں مار دیا جائے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آیا ہوا تھا تاکہ یہ صلیب تک نہ پہنچ سکے. اور لکھا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر گر رہا تھا. تو یہاں پہ مسیح نے کہا تھا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور آپ کو یاد ہے کہ مسیح نے کہا پطرس کو کہ میں اگر چاہوں تو 12 تمن فرشتے بلا سکتا ہوں یہاں پر. تو یہ مسیح نے اندازے سے نہیں کہا تھا، اس نے ابلیس کی ساری فورسز جو ارد گرد لگی تھی ان کو کاؤنٹ کر کے کہا تھا کہ ان کے لیے پر کتنے فرشتے چاہیے ہوں گے، تو یہ کہہ دیا تھا. تو موت کے بارے میں مسیح کی 2 باتیں تھیں، دونوں میں نے بتا دی ہیں کہ موت اگر ہو تو صلیب پر ہو، اس کے علاوہ نہ ہو، اور صلیب کے علاوہ اگر کہیں موت ہو تو اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا. اسی طرح مسیح کی موت کے بارے میں ابلیس بھی 2 رائے رکھتا تھا. ابلیس کی پوری کوشش تھی کہ مسیح کی اگر موت واقع ہو تو کسی بھی کونے میں ہو جائے.
لیکن سلیپ پر مسیح کی موت واقع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو پلاطوس کی بیوی کو رات خواب آیا تھا، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بڑی ہمدرد لیڈی تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ اس کی زندگی سے کوئی کام نہ رکھنا، یہ راست باز آدمی ہے، میں نے خواب میں اس کی وجہ سے بڑا دکھ اٹھایا۔ یہ خواب ابلیس کی طرف سے تھا۔ ابلیس کو پتا تھا کہ میں نے باغ عدن میں بھی ہوا کو استعمال کیا تھا، ادھر آج اس کو استعمال کرتا ہوں، پلاطوس اس کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ تو پلاطوس نے اپنی بیوی کی بات کو بڑا وزن دیا اور اس نے پوری کوشش کی کہ مسیح کو رہا کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہی پلاطوس تھا جس نے مسیح یسوع کو کہا کہ تجھے معلوم نہیں، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں تجھے سلیب بھی دے سکتا ہوں، میں تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ اور پھر جب حقائق اور انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اس کو پتہ چلا کہ یہ شخص بے قصور ہے تو اس کو چھوڑنا چاہتا تھا، چھوڑ نہیں سکا، مجبوراً اس کو سزائے موت، صلیبی موت کا فتویٰ جاری کرنا پڑا، اور وہ اس نے کر دیا۔ تو بغیر سوچے سمجھے، خدا کے منصوبے کو سمجھے بغیر، مسیح کے مشن کو سمجھے بغیر اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسیح موت سے خوف زدہ ہے تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ مسیح موت سے خوف زدہ نہیں تھے، انہوں نے پوری بہادری کے ساتھ، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس میں موت کو گلے لگایا۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے خوبصورت طریقے سے دیے ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی سوال ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبروں پر ہمیں بھیجیں۔ اگر وہ ہمارے کسی بھی موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ہم اس کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ کانوں میں پڑی دیر تلک گونج رہے گی، خاموش چٹانوں سے کبھی بول کے دیکھو، ہم اوس کے قطرے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی، دھوکہ نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو۔ آخر میں ایک دفعہ ضمیر پر پھر وہی ضرب، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو پرکھیں، اور جب فیصلہ کن سچائی مل جائے تو ڈنکے کی چوٹ پر اسے قبول کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔